بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. محترم بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، گفتگو کے آغاز سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ جو اصحاب عذر نہیں ہیں قریب آ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کو یہی حکم ہوتا تھا کہ مجلس میں ہو تو قریب ہوں تاکہ سارے لوگ مجلس کی، دینی مجلس کی برکتوں کو پا سکیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، بابرکت بنائے. محترم حاضرین، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک بار پھر ہمیں آج کا یہ بہت ہی قیمتی فضیلتوں اور برکتوں سے بھرپور موقع اللہ کی طرف سے نصیب ہو رہا ہے. ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں اور آج آخری عشرے کی پہلی طاق رات ہے، 21ویں شب. طاق راتوں میں جیسا کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ کوئی ایک رات وہ عظیم الشان رات ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کہا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یقیناً ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا، اور آپ کو کیا پتا، کیا معلوم کہ قدر کی رات کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ہم اس کو بار بار سنتے ہیں. یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے امت محمدیہ پر کیے گئے عظیم الشان احسانات اور انعامات میں سے ایک ہے. لہذا ہم کو یہ انعام مل رہا ہے تو صرف مل جانا ہماری خوش قسمتی نہیں ہے، بلکہ اس رات کے ایک ایک لمحے کو صحیح طریقے سے برتنا، استعمال کرنا کہ ہم ایمان و احتساب کے ساتھ. شرط رکھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے، ابھی جو رات میں 1:30 بجے انشاءاللہ قیام اللیل ہوگا وہ مراد ہے. جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف. ہماری زندگی کے سارے مسائل ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں. اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کی رحمت روٹتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں، پریشانیاں، بے برکتی گناہوں کی وجہ سے. ان گناہوں کی بخشش کا یہ بہترین موقع ہے، موسم ہے. اسے میں چاہوں گا، تذکیراً کہہ رہا ہوں درس کی شروعات سے پہلے، کہ ہم اس رات میں پوری سنجیدگی کے ساتھ، بلکہ اللہ سے یہ دعا بھی کریں کہ اللہ اس رات کی برکتوں سے محروم ہونے والوں میں ہمیں نہ رکھے. لہٰذا پوری سنجیدگی کے ساتھ اوقات کا استعمال کریں. اسی مقصد کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، سنت مؤکدہ تھی کہ آپ اس عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے. یہ ایک عبادت ہے. معتکف ہو جانا اللہ تعالیٰ کا ایک طریقے سے مہمان ہے، اور یوں کہنا چاہیے کہ یہ جائز رہبانیت کی قسم ہے. اسے کہنا نہیں چاہیے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، رہبانیت نہیں کہنا چاہیے. لیکن ایک یہ شکل ہے کہ دنیا کے کاروبار سے، گھر بار سے، کاروبار سے ہٹ کے آدمی مسجد میں ٹھہر جائے اللہ کی عبادت کی نیت سے. اور اس میں ایک مقصد یہ ہے کہ آخری عشرے کی جو انتہائی فضیلت والی راتیں ہیں اسے حاصل کر سکے. ایسے میں عام انسانوں کے ساتھ ساتھ معتکفین کو مزید اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ نے یہ قربانی دی ہے کہ اپنے مشاغل حیات سے کٹ کر اللہ کے لیے عبادت میں مشغول ہو رہے ہیں، تو اس میں ہم بھرپور سنجیدہ رہیں. روزے کی حالت میں جس طرح آدمی عبادت کے حالت میں رہتا ہے، اعتکاف کی حالت میں 24 گھنٹہ آپ عبادت کی حالت میں. لہٰذا سنجیدہ رہنا چاہیے. ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیکیاں کریں. اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت نہیں کر رہے ہیں، تو چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں. قرآن جو یاد ہے وہ پڑھیں اور دعاؤں کو یاد کریں. میں خاص طور سے اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ لیلۃ القدر میں قدر و منزلت کا معنی بھی کیا ہے لوگوں نے، اور تقدیر کا معنی. قدر کا معنی تقدیر. یہ رات تقدیر کی رات ہے، سالانہ تقدیر کی. لیلہ مبارکہ جو سورہ دخان میں اللہ نے کہا ہے مبارک رات، وہ بھی یہی ہے، 15 شعبان نہیں ہے. اور قدر کی رات جس میں
اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سال بھر کی تقدیر دیتا ہے کہ اس سال فلاں فلاں واقعات ہونے والے ہیں، فلاں بیمار ہوگا، فلاں کو شفا ملے گی، فلاں کامیاب ہوگا، فلاں کے ساتھ ایکسیڈنٹ اور حادثہ ہوگا، اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا۔ یہ پورا پروگرام اللہ تعالیٰ سال بھر کا فرشتوں کے حوالے کرتا ہے، پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ اب فرشتوں کو جو دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی رات کی اسی مناسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوال پر اس رات کی خاص دعا بتائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، جب تو سال بھر کا ہمارا فیصلہ کر رہا ہے ہاں تو ناراضگی میں بہت گنہگار ہوں، گناہ کی حالت میں، ایسی حالت میں جو مجھ سے نافرمانیاں ہوئی ہیں، اس کے پیش نظر تو ناراضگی کی حالت میں میری تقدیر متعین نہ کرنا، تو معاف کرنے والا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، لہذا مجھے معاف کر دے، میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کر وہ رحمت ہو، وہ مہربانی والا ہو۔ وہ یہ بہت ہی مناسبت رکھنے والی ہے۔ چلتے پھرتے مرد اور خواتین کو اس رات میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن سے جڑنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اور عزم کے ساتھ کہ ہم گناہ سے توبہ کریں گے، اور توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جو ہم اللہ کے حقوق میں کوتاہیاں کر رہے ہیں عزم کریں کہ آئندہ نہیں کریں گے، نمازیں چھوٹتی تھی اب نہیں چھوڑیں گے وغیرہ۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی ہم سے ناراض ہے، کسی کا لینا دینا ہے، تو اس کو بھی صاف کریں، کیونکہ یہ چیزیں حرام کھانا، رشتے کاٹنا، یہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے۔ لہٰذا ہم جب یہ چاہتے ہیں کہ عبادات کی فضیلتیں حاصل کریں تو اس لیے بھی اس پر بھی پوری توجہ دینا چاہیے کہ کون سے امور ایسے ہیں جس سے عبادت بے وزن ہو جاتی ہے، اللہ کے یہاں قبولیت سے محروم رہتی ہے، تو ان اسباب کو ختم کریں تاکہ ہماری عبادتیں قبول ہوں گی۔ میں معتکفین سے ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مسجد میں رہتے ہیں۔ میں نے یہاں گزشتہ 2 سال میں دیکھا، بعض مرتبہ انسان ہیں یہاں جب بڑی تعداد میں لوگ رہتے ہیں تو گفتگو بات چیت آپس کے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس سے محسوس ہوتا ہے کہ اعتکاف کے آداب کا تھوڑا پاس و لحاظ نہیں ہو رہا ہے۔ تو دنیاوی بات چیت، ہنسی مذاق اور اس قسم کے باتیں جو عبادات کے منافی ہیں اس سے گریز کریں۔ مسجد میں قیام ہے، مسجد کے آداب کا لحاظ رکھیں، اور یہاں صاف صفائی کا پورا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو حرم پاک صاف رکھنے کا حکم دیا تھا، نمازیوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے قیام، تو یہاں نمازی جگہ ہوتے ہیں، یہاں عبادت کے لیے، عبادت میں آپ سہولت پیدا کرنے والے امور کو اگر انجام دیتے ہیں، خوشبو لگانا اور دوسری چیزیں، تو یہ اجر و ثواب ہے۔ اور اگر عبادت کرنے والوں میں ڈسٹرب اور ایسی چیزیں کرتے ہیں جس سے ان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، جیسے کہ پارکنگ کے مسئلہ ہے، کوئی گندگی پھینک دینا ہے، کوئی بدبودار چیز کا کرنا ہے، ایسی آواز میں گفتگو کرنا ہے کہ تلاوت کرنے والے، نفل پڑھنے والوں کو ڈسٹرب ہو، یہ ساری چیزیں برا جو ہے ہمارے نامہ اعمال میں برائی کی حیثیت سے درج ہو سکتی ہے۔ لہذا ان سب چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے۔ لیلۃ القدر کے آغاز کی مناسبت سے تذکیرہ تھوڑی بات میں نے کرنی چاہیے، بات لمبی ہو گئی۔ آئیے قرآن مجید کی طرف۔ ہمارے سامنے پہلے سورۃ القصص ہے جو مکی سورت ہے اور اس کی آیتیں 88 ہے۔ اس سورت کا نام قصص ہے۔ قصص قصہ گوئی یا واقعات جو حقیقی تاریخی واقعات ہے، کہانی نہیں، اس کو بیان کرنا جو ماضی میں ہو چکے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قصوں کو جو قرآن مجید میں بیان کیا ہے، قصے کہانی کے طور پر نہیں بلکہ عبرت و نصیحت کے طور پر بیان کیا ہے، کہ ان واقعات میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کس کا کیا عمل تھا تو اس کا انجام کیا ہوا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار کیسا تھا، اور ان کے مخالفین کی نفسیات مزاج کیا تھی۔ ہم اپنے آپ کو ان سے بچائیں جو نبی کے مخالف تھے، ان کے ساتھ ان کی طرح بنے جو نبی کے موافق تھے، اور نبی کو اللہ نے بطور نمونہ پیش کیا۔ پھر ان کا انجام کیا ہوا، کس کا کیا انجام ہوا، اس میں عبرت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ان کو بیان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس واقعات میں گویا اللہ کا قانون اور دستور معلوم ہوتا ہے۔ اگر پہلے کی قوموں میں کوئی نافرمان تھا، سرکش تھا، کافر مشرک تھا، اور اس کا انجام برا ہوا، تو آج بھی اللہ کا وہ قانون اور دستور بدلا نہیں ہے۔ اگر پہلے ایمان عمل صالح کی بنیاد پر اللہ کی مدد ملتی تھی اور اللہ اونچے درجات سے نوازتا تھا، تو آج بھی اللہ کا وہ انعام جاری و ساری ہے۔ ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیا اختیار کریں۔ اسی بنیاد پر کتاب ہدایت قرآن مجید نے بتفصیل سے ہمیں ایسے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ اس سورہ کا نام ہی قصص ہے، یعنی قصہ بیان کرنا، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بیشتر حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے پر مشتمل ہے۔ اسی ضمن میں قارون کا بھی ایک عبرتناک
کردار ہمارے سامنے آتا ہے جس کا قرآن میں کئی جگہ ذکر ہے، اور اسی سورے میں اس کا واقعہ بھی قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو چونکہ بیشتر حصہ قصے پر مشتمل ہے اس لیے اس کو سورہ قصص کہا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کرنے کا ذکر کیا، اور کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ فرعون اور آل فرعون جس سال بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہے تھے، ان کو پتا تھا، یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے کہ ایک بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہونے والا ہے جو میری حکومت کے لیے مسئلہ اور چیلنج بنے گا، تو اس نے ان کے قتل کا عمل شروع کیا۔ 1 سال قتل کرتا تھا، 1 سال چھوڑتا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اسی سال ہوئی جس سال قتل کیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف یہ وحی کی، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈالی، کیا ڈالی کہ ان کو دودھ پلائیے، جب تک ہو سکے پلاتے رہیے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب اس پر ان کے تعلق سے آپ کو اندیشہ ہو، ڈر ہو کہ فرعونیوں کو پتہ چل جائے گا اور بچے کو گرفتار کر کے قتل کر دیں گے، مطلب لے کر، تو جب ایسا اندیشہ ہو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو انہیں دریا میں ڈال دینا، دریا کے حوالے کر دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور ڈر خوف میں مبتلا نہیں ہونا، غم و افسوس رنج میں مبتلا نہیں ہونا، آپ بالکل بے خوف ہو کر بغیر کسی افسوس کے اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیں، مطلب کسی چیز میں رکھ کے۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، موسیٰ کی والدہ سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ہم اسے آپ کی طرف لوٹا دیں گے، لوٹانے والے ہیں۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور انہیں رسولوں میں سے بنانے والے ہیں، یعنی بچے کی ولادت ہو رہی ہے، موسیٰ کی والدہ کو، حضرت موسیٰ کی والدہ کو گویا یہ وعدہ کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، آپ دریا میں اس کو ڈالیں، یہ زندہ رہے گا، آپ کی کوئی خوف کی ضرورت نہیں، ہم اس کو آپ کی طرف لوٹائیں گے بھی، اور اس کو اعلیٰ ترین مقام رسالت سے نوازیں گے، کلیم اللہ بنے۔ یہ وعدہ شروع آیتوں میں ہے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مکہ میں نازل ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ کو ہجرت کرنا پڑے گی، یہاں سے مکہ سے مدینہ جانے والے تھے، تو آپ غالب ہو کر اللہ کی مدد کے ساتھ اس مکہ سے جانے کے بعد فاتحانہ مکہ میں واپس لوٹیں گے۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ آپ سے جدا ہوگا، واپس آئے گا آپ کے پاس۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ جو ہے مکہ سے جائیں گے اور واپس اسی مکہ کی طرف اللہ لوٹائے گا۔ تو اللہ نے کہا ان الذی فرض علیک القرآن، یعنی یقیناً وہ ذات اللہ جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا یا قرآن کو مقرر کیا، دونوں ترجمہ کرتے ہیں۔ فرض کیا یعنی اس کی تلاوت کو، اس پہ غور و فکر کو، اس پر عمل اور اس کی تبلیغ آپ پر فرض کی کہ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو جس نے قرآن آپ پر فرض کیا، لرادک الی معاد، تو آپ کو معاد پہلی جگہ پر لوٹائے گا، یعنی جہاں سے آپ چلیں گے مکہ سے وہاں آپ کو لوٹانے والا ہے۔ قل رب اعلم من جاء بالهدى، آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس شخص کو جو ہدایت پیش کر رہا ہے، ومن هو فی ضلال مبین، اور جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ تو اس سے گویا یہ پہلے ہی سے وعدہ کیا مکہ کی زندگی میں، اور ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کوئی فرق نہیں ہوتا، آپ کو ہم کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا کہ آپ اگر تقوی، ایمان، صبر اختیار کرو گے تو دشمن کی چالیں، دشمن کی سازشیں آپ کے خلاف کام نہیں کرے گی۔ آپ تقوی اختیار کرو گے، ایمان والے بن جاؤ گے تو آسمان اور زمین کی برکتیں کھل جائیں گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن آج ہم کو اس میں لاجک نظر نہیں آتی، لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اتنی پریشانی میں ہیں، مسلمانوں کے خلاف اتنی سازشیں ہو رہی ہیں، اور یہ مولوی صاحب جو ہے توحید تقوی کی بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، مولوی صاحب نہیں کرتے، یہ اللہ کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے مسائل کا حل ایمان میں ہے، تقوی میں ہے، صبر میں ہے، دین اور شریعت کے احکامات کی پابندی میں ہے۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون ہی یہی ہے کہ اللہ کے وعدے پر ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ کے وعدے پر بھروسہ ہو۔ اس کے موضوعات میں ایک بیشتر حصہ اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 20 سے 43 تک، بلکہ شروع سے کہنا چاہیے 2-3 آیتوں کے بعد ہی سے، حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ فرعون اور آل فرعون کے ساتھ پیش آیا اور پھر اس کے انجام تک پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیسے وعدہ کیا تھا نا والدہ سے کہ آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوٹانے والے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ اسی سورے میں یہ تذکرہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو پانی کے حوالے کر دیا ان کی والدہ نے، اور پھر یہ بھی کہا ان کی بہن سے کہ تم دور دور چلتے جاؤ کہ یہ جس
برتن میں جس چیز میں جھولے جیسا کچھ رہا ہوگا اس کو پانی میں ڈالا ہے تو یہ کہاں جاتا ہے بہہ کے. وہ پیچھا کرتی رہی اور پھر ایسا ہوا کہ یہ فرعون کی بیوی نے اسے لیا اور اپنے محل میں لے گئی اور پھر فرعون سے کہا کہ عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہم کو فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اور محل میں رکھ لیا گیا ان کو. اب بچہ تھا، نوزائیدہ تھا، تو دودھ پینے کی اور پلانے کی ضرورت تھی تو لوگوں کو بلایا گیا دودھ پلانے والی عورتوں کو. اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں کہا کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے دودھ پلانے والیوں کو ان پر حرام کر دیا، کسی کا دودھ پی ہی نہیں رہے تھے. پھر حضرت موسیٰ کی بہن وہاں پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کیا تمہیں ایسے اہل خانہ کی طرف رہنمائی نہ کروں جو اس کو دودھ پلائیں اور وہ اس کا بھلا چاہنے والے ہوں گے. لوگوں نے کہا ہاں. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پہنچایا. حضرت موسیٰ نے ان کا دودھ پینا شروع کر دیا. فرعون کے محل میں جو قتل کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ وہی نگرانی کر رہا ہے اور وہی انتظام کر رہا ہے. اور انتظام بھی ایسا ہوا کہ خود حضرت موسیٰ کی والدہ آ کر دودھ پلا رہے. اللہ کا وعدہ کیسا ہے. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب محل میں رہ رہے ہیں تو حکومت سیادت کے سارے طور پر ہی کے فرعون اور آل فرعون کا مزاج یہ بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ جانتے تھے کہ میں قوم بنی اسرائیل کو میری قوم یہ ہے تو یہ قوم تھی. بہرحال اس میں پھر آگے تذکرہ ہے کہ ایک وقت ایسا آیا انہی آیتوں میں کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی عمر کو پختگی کو پہنچے تو قوم سے شہر میں گزر رہے تھے تو دیکھا کہ دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے. ایک بنی اسرائیل کا تھا ان کی قوم کا، ایک قبطی تھا فرعون کی قوم کا. فاستغاثہ الذی، تو اس شخص نے فریاد کی جو حضرت موسیٰ کی قوم کا تھا. حضرت موسیٰ پہنچے ہیں فوقظہ موسیٰ، تو سامنے والے کو قبطی کو ایک گھوسا مار دیا. ایک گھوسا مارا، فقضى علیہ، وہ مر گیا. فقالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہ من عمل الشیطان، یہ تو شیطانی عمل ہو گیا. اور انہ مضل، کیا ہے، عدو مبین، یہ کھلا ہوا گمراہ کرنے والا کھلا دشمن ہے. پھر اس حضرت موسیٰ نے دعا کی، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له، پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دے. تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اور یہ خطا سے ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب گھوسا مارا تو اس وقت ارادہ نہیں تھا کہ اسے قتل کرنا ہے، لیکن وہ مر گیا. اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت و طاقت بھی اور گھوسے کی پنچ کی جو ہے کیا پاور رہی ہوگی یہ پتہ چلتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد کسی کو پتہ نہیں تھا. دوسرے دن وہی آدمی پھر کسی دوسرے سے لڑ رہا تھا. اس نے حضرت موسیٰ کو دیکھا تو پھر آواز دی. اب حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ کل یہ لڑ رہا تھا اور اس کے مقابل کو میں نے مارا، مر گیا. تو آج حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا تو زمین میں یہی سب کرتا پھرتا ہے، لڑائی جھگڑا ہی کرتا رہتا ہے. اور لگ کے حضرت موسیٰ جھگڑا چھڑانے تو اس کو لگا کہ کل جس طرح سے انہوں نے ان کو مارا تھا آج کہیں مجھے نہ مار دے. تو کہا کہ موسیٰ کیا آپ زمین میں جبار بننا چاہتے ہیں؟ جیسے کل ایک آدمی کو مارا تھا مجھے مارو گے کیا؟ سامنے والے نے سن لیا اور پھر خبر پھیلا دی. اس طرح کی چیزیں آج کیسے وائرل ہوتی ہیں، پھیلا دی. اب اس کے بعد وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى، ایک آدمی مدینہ شہر کے دور دراز کنارے سے، بالکل کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ ان الملأ یأتمرون بک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ دربار کے لوگ جو ہیں سرداران یہ آپ کے بارے میں قتل کا مشورہ کر رہے ہیں. فخرج انی لک من الناصحین، یہاں سے نکل جاؤ. صحیح پڑھ رہا ہوں؟ آپ یہاں سے نکل جائیے، میں آپ کا بھلا چاہنے والا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں اور مدین کی طرف جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ پہلی مرتبہ پانی کے حوالے کر کے موسیٰ کی حفاظت، دوسری مرتبہ جب قتل خطا ہو گیا قوم فرعون سے اور وہ قتل کرنا چاہتے تھے تب خبر پہنچا کر مصر سے نکلنے کا گویا انتظام کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین پہنچتے ہیں. مدین میں جو ایک جگہ جا کے ٹھہرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سامنے کنواں ہے. یہ بھی قرآن میں ہے کہ لوگ جو ہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. قوم جو ہے جانوروں کو پلا رہے ہیں اور ان سے ہٹ کے دو عورتیں کھڑی ہیں اپنے جانوروں کے ساتھ. تو حضرت موسیٰ نے پوچھا ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اس وقت پانی پلا سکتی ہیں جب قوم کے لوگ پانی پلا کر چلے جائیں، اور ہمارے والد جو ہے بہت بوڑھے عمر دراز آدمی ہے لہذا ہم کو آنا پڑتا ہے. تو فسقا لہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھکے ہارے ہیں، مسافر ہیں، اجنبی ہیں، نئی جگہ پر ہیں، لیکن دو کمزور عورتوں کی مدد کر رہے ہیں.
یہ ہے نبی کا کردار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے ساری بکریوں کو پانی پلایا اور اس کے بعد جو ہے ان کو واپس بھیج دیا، اور پھر قرآن نے کہا کہ فاتا الی الذل، حضرت ایک سائے میں آ کر بیٹھ گئے اور دعا کی اللہ سے، قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اسی میں یہ آیت ہے، واقعہ پڑھیے۔ کہا کہ پروردگار تو جو بھی خیر بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ کون ہے؟ ابھی نبوت ملی نہیں ہے، لیکن نبوت کی شان تو تھی، اللہ کے نگرانی میں تو تھے، اللہ کا فیصلہ تو تھا۔ موسیٰ کی والدہ سے کہا تھا، ایک کردار بھی دیکھیے اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیے کہ خود ان کے لیے کام کیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں اس کا بدلہ لوں گا، خود سے نہیں کہا، اور اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن میں جو انبیاء کی دعائیں ہیں وہ اپنی ضروریات کو اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ہاں، ان کو پریشانی ہے، بھوک، بیماری، سر درد، بخار، دشمنوں کا حملہ، دشمنوں کی تکلیف، ایذا، سب کو جھیل رہے ہیں۔ اگر انبیاء کرام کے اندر اللہ کی صفات ہوتی، قدرت ہوتی، تو کیا کسی کی مجال تھی کہ اس طرح کا نقصان پہنچا دیں؟ کیا وہ اس طرح کی تکالیف جھیلتے، بھوک پیاس تھکن پریشانی جھیلتے؟ ان چیزوں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، محتاج ہیں اللہ کے، اور اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اپنی ضرورت کو اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب اپنی ضرورت کو خود پورا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور جب انبیاء کو نہیں ہے تو اولیاء اور صالحین کو، ان سے بہت کم درجے والوں کو کہاں سے ہوگی؟ اگر اتنی سی بات قرآن کے واقعات کی روشنی میں لوگ سمجھ لیں تو شرک سے توبہ کر لیں، اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو اللہ کے در سے ہٹ کر مخلوقات کی، قبروں کی، آستانوں کی، استھانوں کی دروں پر لے جا کر جو ہے اپنے آپ کو رسوا نہیں کریں گے، ظلم نہیں کریں گے، اور انتہائی گھناؤنا گناہ نہیں کریں گے کہ اللہ کا حق مخلوق کو دے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد اللہ نے کہا پھر فجاءت احداہما، ان دونوں لڑکیوں میں سے، عورتوں میں سے ایک واپس آئی، تمشی علی استحیاء، قرآن کا جملہ ہے، حیا اور شرم کے ساتھ چلتے ہوئے، شرم و حیا کے ساتھ چلتے ہوئے آئی، اور حضرت موسیٰ کو خطاب کر کے کہا ان ابی یدعوک، ہمارے ابا، ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ کیوں بلا رہے ہیں؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ نے جو پانی پلایا ہے نا اس کو جو ہے آپ کو اس کا بدلہ دے دیں، اس کی اجرت دے دیں۔ اب حضرت موسیٰ ان کے ساتھ جاتے ہیں، قرآن میں اس کی تفصیل نہیں ہے، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو فقص علیہ القصص، اپنا واقعہ ان کو بیان کیا ان کے والد کا۔ عام طور سے مشہور ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے، لیکن تحقیق کہتی ہے کہ وہ حضرت شعیب نہیں تھے، کوئی اللہ کے نیک بندے تھے، کیونکہ شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ کے درمیان بہت فرق ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا، جب قصہ سنا تو کہا ڈرو نہیں، نجوت من القوم الظالمین، تو نے ظالم لوگوں سے تم نجات پا چکے ہو، اب تم بے فکر رہو۔ تو اب ان بہنوں میں سے ایک نے کہا کہ یا ابا استاجر ہو، ابا جان ان کو اپنے یہاں مزدور رکھ لو، اجرت پہ رکھ لو۔ ان خیر من استاجرتہ القوی الامین، کہ سب سے بہتر آپ جس کو اجرت پر اپنے گھر میں اپنے پاس رکھیں ہیں وہ کون ہوتا ہے؟ وہ شخص جس کے اندر طاقت ہو، اور وہ شخص جس کے اندر امانت داری ہو۔ ایک مزدور یا کام کرنے والے کی یہ دو خوبی ہونی چاہیے کہ کام کرنے میں وہ طاقتور ہو، قدرت رکھتا ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر امانت داری، ایمانداری ہو۔ اب دیکھیے کتنی دیر کی دو ملاقات تھی، ہلکی بھلکی، اور اس نے کہہ دیا کہ یہ قوی اور امین ہے۔ تفسیری روایات میں یہ ہے کہ ان کے والد نے ان سے پوچھا کہ تجھ کو کیسے پتا کہ یہ طاقتور بھی ہے، امین بھی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے ہمیں پانی پلایا جانوروں کو تو کنویں کو کھولنے کے لیے وہاں جو پتھر تھا اسے ہٹانے رکھنے کے لیے 10 آدمی لگتے ہیں۔ یہ مسافر آدمی تھکا ماندہ پھر بھی اکیلے اس پتھر کو ہٹاتا ہے، پانی پلاتا ہے، اور پھر اس پتھر کو رکھ بھی دیا، تو اس سے پتہ چلا طاقتور ہے۔ اور جب میں ان کو بلا کے لانے گئی تفصیلی روایت میں، تو میں آگے چل رہی تھی اس لیے کہ گھر کا راستہ مجھے معلوم تھا، پیچھے یہ تھے۔ کچھ دور چلنے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم پیچھے آ جاؤ، میں آگے چلتا ہوں، پیچھے سے راستہ بتا دینا کنکر وغیرہ پھینک کر کسی طریقے سے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہوا وغیرہ سے بدن کے کپڑے کچھ اڑ رہے تھے، تو بدن کے کچھ حصے کھل سکتے تھے یا دکھ سکتے تھے، ان پر نظر پڑ سکتی تھی عورت پر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ٹھیک نہیں لگا کہ سامنے یہ چلے میں پیچھے چلوں، بار بار اس پر نظر پڑے، تو کہا کہ تم پیچھے چلو میں آگے۔ یہ ان کی امانت داری اور اعلیٰ ترین اخلاق کا معیار بتاتا ہے۔ ان کے جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا انی اریدو ان انکح احدی ابنتی ہاتین، ان کے والد نے کہا کہ موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں، الا ان تأجرنی 8 حجج، اس بات پر کہ آپ میرے پاس مزدوری کریں، اجرت پر رہیں 8 سالوں تک۔
ہاں، یا پھر اگر آپ چاہیں تو آپ کی طرف سے ہے، قرآن کی آیت ہے کہ 10 سال پورا کر لیں، آپ دونوں میں سے جو مدت پورا کریں گے وہ تمہاری طرف سے ہے، اور آپ مجھے نیک لوگوں سے تجدنی انشاءاللہ من الصالحین، آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ حضرت بینی و بینک، یہ آپ کے اور میرے درمیان ہے، ٹھیک ہے شادی میں کر رہا ہوں، لیکن 8 سال رہوں گا یا 10 سال رہوں گا یہ میرے اور آپ کے درمیان ہے، جیسا میں مناسب رکھوں گا رہے گا ویسی مدت پوری کروں گا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورا کیا، تو یہاں ہمارے سامنے جو کتاب ہے انہوں نے 8 سال بیان کیا، جو بھی رہا اس کی تفصیل نہیں ہے، لیکن ان کے درمیان یہ بات ہے۔ اس سے یہ بھی استدلال کیا کہ باپ اپنے کسی آدمی کو اگر پسند کرتا ہے تو اپنی بیٹی کے رشتے کی بات براہ راست اس سے کر سکتا ہے، پیشکش کر سکتا ہے، اور شادی ہو گئی۔ 8 یا 10 سال رہنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس لوٹے، اب راستے میں ایک جگہ رکے، تو اسی سورہ میں ہے کہ اس نے طور پر جو ہے روشنی دیکھی، تو اپنے کہا انی آنا قال لأہلہ امکثوا، اپنی بیوی سے کہا امکثوا، آپ نے سوال کیا تھا، یہ دیکھیے یہی ہے، جمع مذکر کا صیغہ استعمال کیا اہل کے لیے، بیوی کے لیے، تو جیسے شیعہ کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات کے لیے جمع مذکر جمع حاضر کا صیغہ ہے مذکر کے لیے، تو اس سے مراد وہ نہیں ہے، ازواج مطہرات نہیں ہے، تو ازواج مطہرات کو اہل بیت سے باہر کر دیتے ہیں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیے اپنی بیوی کو کہہ رہا امکثوا، تم سب ٹھہرو، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو تم یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، مجھے آگ محسوس ہو رہی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، وہاں سے کوئی رہنمائی مل جائے یا آگ کا ٹکڑا ہی مل جائے، ہم اس سے جو ہے گرمی حاصل کریں گے۔ اب جب طور پر پہنچتے ہیں تو خدا کی مہربانی کا کیا ہے وہ شعر ہے، موسیٰ سے پوچھیے احوال، ہاں کہ آگ لانے کو جائیں پیغمبر ہی مل جائے، ہاں تو بقعۂ مبارکہ شجر ہے، ایک درخت ہے بقعۂ مبارکہ، وہاں اللہ نے کہا قرآن میں کہ وہاں اس مبارک وادی میں ایک درخت سے آواز آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کہ اے موسیٰ میں اللہ رب العالمین، اور پھر آپ کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ کا یہ مکالمہ قصص الانبیاء اور دوسرے مقامات پر سورہ طٰہٰ وغیرہ میں گزرا، وہیں انہوں نے دعا بھی کی، یہ بھی بتایا، اندیشہ ظاہر کیا کہ میرا ایک گناہ ہے ان پر، اور فرعون نے مجھے انکار کرنے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، اننی معکما اسمع و ارى، سورہ طٰہٰ میں کہا، اور اس سے پہلے جو گزری کہ میں تم دونوں کے ساتھ سن رہا ہوں۔ اللہ کیسے ساتھ ہے؟ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اللہ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے۔ ہمارے ساتھ کیسے ہے؟ علم کے ساتھ، دیکھنے کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، تو یہ معیت کا معنی ہے ساتھ کا۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ذات کے ساتھ ہے، وہ قرآن کے خلاف کہتے ہیں، گمراہ ہے، بدعقیدگی ہے، اصلاح کر لیں۔ تو میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری نگرانی کر رہا ہوں، سن رہا ہوں، وہاں جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ وہاں سے لوٹتے ہیں، فرعون کو دعوت دیتے ہیں، فرعون جو ہے مذاق اڑاتا ہے کہ آپ ہمارے درمیان رہے پلے بڑے، اور اب ایسا، اور ہمارے ساتھ ایک گناہ بھی کیا، کہا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، تم جو احسان جتا رہے اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، اور مجھ سے جو غلطی ہوئی تھی وہ جب میں نبی نہیں تھا، ہاں میں بھٹکا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد میں یہاں سے نکلا، اور اس کے بعد جب لوٹا تو اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا اور مجھے نشانی دی۔ فرعون نے نشانی مانگی، حضرت موسیٰ نے عصا چھوڑا، جو طور پہ اللہ نے کہا تھا کہ اپنا عصا پھینکو، سانپ کی شکل اختیار کیا، اور ڈرو نہیں، اس کو لے لو، پکڑ لیا تو پھر عصا بن گیا، ید بیضا دیا، ہاتھ چمکتا تھا۔ جب یہ دونوں نشانیاں فرعون کو دکھائی تو کہا یہ تو جادوگر ہے۔ پھر یہ طے کیا کہ جادوگروں کو بلا کے مقابلہ کیا جائے، اس کی بات کو رد کیا جائے، جادوگروں کا مقابلہ ہوا، اور یہ بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ بہت اہم واقعہ ہے۔ جادوگر آئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ ہمیں جو ہے وہ انعام ملے گا کہ نہیں، تو کہا نہیں، صرف انعام ہی نہیں ملے گا، اجر ہی نہیں ملے گا، اجرت، بلکہ تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے، دربار میں میرے قریب بیٹھو گے، اعلیٰ سیٹ ملے گی، کرسی ملے گی، سمجھانے کے لیے آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں، تو تم کو مقربین میں شامل کر لوں گا۔ تو بڑے خوشی جو ہے جادوگروں نے مقابلہ کیا، اپنی لاٹیاں رسیاں ڈالی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو ڈرے، جیسا کہ قرآن میں ہے سورہ طٰہٰ میں، لیکن اللہ کے حکم سے جب اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ جو کرتب بازیاں کر رہے تھے اس نے سب کو نگلنا شروع کر دیا۔ اب جادوگروں نے جب یہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ موسیٰ کا کام نہیں ہے، کوئی انسان ایسا کر ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فوراً سجدہ ریز ہو گئے اور اعلان کر دیا کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پہ۔ کون رب العالمین؟ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، فرعون کو نہیں بول رہے۔ فرعون نے اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہا، فرعون کو نہیں، موسیٰ کے رب کو مان رہے، ہارون کے رب کو مان رہے۔ یہ دیکھا تو فرعون طیش میں آ گیا، کہا میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، میں تم کو سولی پہ چڑھا دوں گا، ہاتھ پیر الٹی سمتوں سے کاٹ دوں گا، اور کھجور کے درختوں پر سولی چڑھا دوں۔ تو پھر جادوگروں نے جو ابھی انعام مانگ رہے تھے، دنیا چاہ رہے تھے، اب کہہ رہے ہیں کہ تجھ کو جو کرنا ہے کر لے، ہم ایمان لے آئے۔
تھوڑی دیر پہلے مسلمان ہوئے اور اتنے پختہ ہو گئے کہ ایمان سے ہٹنے کے لیے تیار ہے. ایمان کی بشاشت جب اخلاص کے ساتھ دل میں آتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں پاتی, استقامت ملتی ہے. اور آج ہم غور کریں کہ چھوٹی چھوٹی دنیا کی قیمتوں اور لالچ اور ڈر کی بنیاد پر ہم جو ہے کہیں زمین بیچتے ہیں, ایمان بیچتے ہیں. یہ ایمان والوں کی شان جادوگروں میں ہمارے لیے نمونہ ہے. پھر اس کے بعد جو معاملہ ہوا, فرعون ستانا اور ظلم کرنا شروع کرتا ہے, بنی اسرائیل پر ظلم ڈھائے, اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ میرے بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو لے کر رات میں نکل جاؤ. دوسرے دن فرعون اور آل فرعون نے تعاقب کیا اور بالآخر جو ہے اللہ نے راستہ دریا میں راستہ دے کر بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کو نکال دیا, اور فرعون اور آل فرعون کے بیچ میں گئے, سارے کے سارے غرقاب ہو گئے. چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے. اسی کی خوشی میں, شکرانے میں حضرت موسیٰ نے روزہ رکھا تھا, اور ہم اور آپ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. کیوں؟ تاکہ اس واقعے کو یاد رکھیں. قرآن نے اس کا بار بار ذکر کیا. ہم بار بار اس کو, یہ جو میں نے بیان کیا اس کا کافی حصہ پہلے بھی ہو چکا, لیکن قرآن نے جب بار بار ذکر کیا ہے اس کا مطلب اس کی ہمیں ضرورت ہے. آج بہت ساری طاقتیں ہمارے خلاف ہیں. مسلمان بظاہر کمزور لگاتے ہیں, اسباب نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, کہیں تعداد کم, کہیں ہتھیار کم, کہیں تیاری کم, کہیں اور بھی بہت ساری کمزوریاں. حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل فرعون کے سامنے ایسے ہی کمزور تھے. فرعون لاہو لشکر, زبردست لشکر, سارے اسباب سامان, اور یہ ٹوٹے پھوٹے, برسوں سے غلامی میں رہے. ان کے ساتھ عورتیں ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, کیا مقابلہ کر سکتے تھے؟ بلکہ جب دیکھا تو کہا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ارے فلما تراءت الجمعان, دونوں لشکر جب سامنے ہوئے تو اصحاب موسیٰ نے کہا کہ ہم تو گھیر لیے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں, میرے ساتھ میرا رب ہے, مجھے راستہ دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا نکالنا بچانا بہت بڑی نشانی ہے. ہمارے اور آپ کے لیے تسلی کا سامان ہے. جیسے حضرت ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تھی, ایسے ان کے جو راستہ بنایا, یہ ہمارے لیے طاقت, یہ سبق ہے کہ ایمان والے رہیں گے تو اللہ دریا میں راستہ دے دے گا, اور بڑی بڑی طاقتوں, سپر پاوروں کو اسی دریا میں ڈبو دے گا. اللہ والے بنے, اللہ کی مدد ملے گی. اور کفر شرک والے کتنے بھی طاقتور ہو جائیں, اللہ کے کن کہنے کی دیر ہے, تباہ و برباد ہو جائیں گے. فرعون کے واقعے میں وہ ظالم حاکم تھا, اللہ نے اس کو حکم, سلطنت اور کیا کچھ دے رکھا تھا, چنانچہ اس نے تکبر کیا. موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کو, دعوت کو دیکھ کر بھی قبول نہیں کیا, بلکہ نہ صرف خود رکا بلکہ لوگوں کو بھی حضرت موسیٰ پر ایمان لانے سے روکا, مخالفت کی, اور آخر عمر تک اس پر ڈٹا رہا, یہاں تک کہ اللہ نے اسے ہلاک کیا. ڈوبتے ڈوبتے اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لے آیا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ, تو جبرائیل علیہ السلام نے منہ میں خاک ماری اور کہا کہ الآن وقت کیا ہے عصیت من قبل, اب ایمان لا رہا ہے جبکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کر چکا تھا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عذاب یا موت کی علامتیں جب ظاہر ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ایمان کو یا توبہ کو قبول نہیں کرتا. اس کے بعد اس آیت میں, اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 76 سے 84 تک قارون کا قصہ ہے. قارون فرعون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا, بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا. اللہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ. قارون فرعون کی قوم, موسیٰ کی قوم سے تھا, تو اس نے ان پر بغاوت کی, ظلم کیا. تو کیسے ظلم کیا؟ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کو دولت اور کافی قوت ملی تھی, تو یہ دوسروں کو حقیر سمجھتا تھا, کمتر سمجھتا تھا, اپنے آپ کو بڑا تکبر کرتا تھا. تو ایک معنی یہ بھی. دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں فرعون نے اسے عامل مقرر کیا تھا کہ تم ان کی نگرانی کرو, دیکھ ریکھ کرو. تو بطور عامل وہ اپنے قوم کے ہی لوگوں پر ظلم اور زیادتی کیا کرتا تھا. تو اللہ نے کہا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ كُنُوزٍ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. تو ان کو ایسے خزانے دے رکھے تھے, اتنا خزانہ دے رکھا تھا اللہ نے کہ اس کی کنجیاں, چابیاں کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا پاتے تھے. یعنی ایک طاقتور جماعت کنجیاں اٹھانے میں تھک جاتی تھی, ان کو دقت ہوتی تھی کنجیاں, تو خزانہ کیسا رہا ہوگا. اللہ نے آگے کہا کہ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین, کہ قوم کے لوگوں نے ان سے کہا کہ تو بہت اترا مت, اللہ اترانے والوں کو, گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ, اور جو اللہ نے تجھ کو نوازا ہے, احسان کیا ہے, دولت دی ہے, تو اس میں دار آخرت چاہو, غریبوں, مسکینوں, حقداروں پر خرچ کرو, نیک کاموں میں خرچ کرو, اللہ کی طاعت میں خرچ کرو.
ولا تنس نصیبک من الدنیا، ہاں دنیا میں بھی جو اپنا حصہ ہے نہ بھولو، آپ کا اپنا حق ہے، کپڑا، لباس، ضرورت، کھانا پینا، بیوی بچوں پر خرچ، گھر بنانا، یہ سب اپنا خیال رکھو، لیکن آخرت کو ترجیح دو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور لوگوں کے ساتھ ایسا احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر کیا، اتنا نوازا ہے تو تم لوگوں کے ساتھ مہربانی کرو۔ اللہ نے ان اللہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض، اور زمین میں فساد مت چاہو، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فسادیوں کو، فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اب پھر قارون کا جواب کیا تھا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا، اتنی دولت دی، ارے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو دولت خزانے مجھے ملے ہیں نا، یہ میرے اپنے علم کے نتیجے میں، میری اپنی صلاحیت ہے، میں نے کمایا ہے۔ سوچیے ہمارے یہاں ایسے ہیں کہ نہیں لوگ، میری صلاحیت ہے، میرے اندر گٹس ہیں تجارت کا، تو میں کمایا۔ پھر قارون نے بھی یہ کہا کہ اسے مجھے اپنی صلاحیت اور علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، اس کے رد کے لیے بھی اللہ نے تفصیلی کہا کہ کیا اس نے نہیں، اس کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سارے قوموں کو تباہ کر دیا ہے، ان کو بھی بہت سی نعمتیں ملی تھی، قوت ملی تھی، بادشاہت ملی تھی، ان کو جب تباہ کیا تو اس کو تھوڑی دولت مل گئی تو اترا رہا ہے کہ میں نے کمایا۔ اللہ کہہ رہا ہے من ہوا جو اس سے زیادہ قوت میں تھے اور مال اور پونجی جمع کرنے میں اس سے کہیں بڑھ کر تھے، اس سے بڑے بڑے خزانے والے گزر چکے جن کو اللہ نے ہلاک کیا۔ ولا يسأل عما کیا ہے عن ذنوبهم المجرمون، گنہگاروں کی باس پرس اس طرح نہیں ہوتی ایسے وقت میں۔ اللہ تعالیٰ جب اتنا بڑا جرم کوئی مجرم رہتا ہے نا تو اس کو تھوڑی چھوٹ دیتا ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ مسجد توڑ دیے، یہ غزہ کو جو ہے کھنڈر بنا دیا، اور یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور یہ اتنا ہے، تکبر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے مجرمین کو چھوٹ دیتا ہے، چھوٹوں کو بھی دیتا ہے، اس کی حکمت مصلحت ہوتی ہے، اور پھر جب اس کا فیصلہ ہوتا ہے تو اچانک پکڑتا ہے۔ قرآن میں بار بار ہے، ہم لوگ شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں۔ فرعون کتنے دنوں تک ظلم کرتا رہا، سال ہر سال۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کی بددعا قبول کی بھی ہو گئی، جو سورہ یونس میں گزر چکی، اس کے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے برسوں بعد اس پر عذاب آئے، بعض لوگ 20 سال کہتے ہیں۔ تو ہمیں ایک بات لمبی لگتی ہے، اللہ کی مشیت جو آنے والی چیز ہے وہ دور نہیں ہے، تو بہرحال اچانک حملہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے کیا کیا، وَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، اب ایک اللہ واقعہ نقل کر رہا ہے کہ قارون اپنی قوم میں زیب و زینت کے ساتھ نکلا، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اتراتے ہوئے۔ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اب جب وہ ٹھاٹ باٹ سے نکل رہا ہے، جو اس وقت کی جو بھی گاڑی گھوڑا رہا ہوگا، اچھا لباس رہا ہوگا، اس کے ساتھ نکلا، تو کہا جو لوگ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں انہوں نے دیکھا اس کے ٹھاٹ باٹ کو، تو کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی ویسے ہی دولت اور ویسی چیزیں ملتی، نعمتیں ملتی جیسے قارون کو دیا گیا ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، ارے یہ تو بڑی قسمت والا ہے، بڑا خوش قسمت ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، یہ عام لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن جو علم والے تھے ان کا کیا کہنا تھا، وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، ارے تمہارا برا ہو، تم یہ کہہ رہے ہو اللہ کا ثواب اس شخص کے لیے زیادہ بہتر ہے ان خزانوں سے، دنیا کی نعمتوں سے، جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ پھر کہا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، لیکن یہ ایمان عمل صالح اسی کو ملتا ہے، اس کا جو صبر کرنے والے ہیں، سب کو نہیں ملتا۔ اب یہ اس کی خواہش ہو گئی، اس کے بعد اللہ نے کہا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ، تو ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، زمین میں دھس گیا اپنے گھر سمیت۔ فما کانا لہو من فئۃ ینصرونہ، تو اس کے لیے کوئی جماعت جتھا ایسا نہیں تھا جو اس کی مدد کرے، اس کو بچا لے، ساری دولت پڑی کے پڑی دھری کے دھری رہ گئی۔ وما کانا من المنتصرین، اور نہ ہی وہ خود ایسا تھا کہ اپنے آپ کی مدد کر سکے۔ فاصبح الذین تمنوا مکانہ بالامس، اب جو کل تک اس کے مقام اور مرتبے کی تمنا کرتے تھے کہ کاش ہم کو بھی قارون کے مقام اور اس کی نعمتیں مل جاتی، تو وہ کیا کہنے لگے، اصبح الذین یقولون، وہ کہنے لگے، وہ کیا کہنے لگے، وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، کہ ارے ہائے شامت، ذرا دیکھو تو صحیح، دونوں ترجمہ کرتے ہیں لوگ وَإِكَأَنَّ کا، ہائے شامت دیکھو کہ اللہ جسے چاہتا ہے روزی کشادگی سے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہیں کیا ہوتا تو ہم کو بھی دھسا دیتا۔
फिरौन कारून की तरह हम बनते तो जैसे कारून धस गया, जमीन में धसा दिया गया, वैसे हम भी धस जाते। वही का अन्ना ला युफ्लिहुल काफिरून। हाँ, हाय शामत, काफिर जो है फलाह नहीं पाते। हाँ, तिल का दारुल आखिरा नजअलुहा लिल्लज़ीना। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि ये आखिरत का मकाम नेक लोगों के लिए मिलता है। हाँ, इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया कि जैसे मूसा के किस्से में अल्लाह की मदद नजर आती है मोमिनीन के लिए, उसके पैगंबर के लिए, ऐसे ही अल्लाह आपकी मदद करने वाला है। कुफार और मुशरिकीन आपकी मुखालफत कर रहे हैं, ईज़ा रसानी कर रहे हैं, सता रहे हैं, बददिल मत होइए। हाँ, मक्का में इतना तंग कर दिया कि अल्लाह के हुक्म से आपको और मुसलमानों को हिजरत करके जाना पड़ा, छोड़ना पड़ा। लेकिन अल्लाह का वादा है कि आप लौटेंगे, और लौटे। कैसे लौटे? फातिहाना। जो लोग आपको कत्ल करने चाहते थे और जिन लोगों ने आपके और आप अबू बकर सिद्दीक पर 100 ऊँट का इनाम रखा था कि जिंदा मुर्दा जो भी लाएगा हम इनाम देंगे, अब वही या तो मक्का छोड़कर भाग रहे हैं, या तो बद्र में मुसलमानों के हाथ अपने अंजाम को पहुंचे, या मक्का छोड़ के भाग रहे हैं, या मुजरिमीन की तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के सामने खड़े हैं आपके फैसले के मुंतज़िर। ये अलग बात है कि आपने माफ किया फराग दिली के साथ। इस सूरह मुबारका में एक जगह अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ने फरमाया वला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला इलाहा इल्ला हु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहु, कि अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को न पुकारिए, उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, हर चीज हलाक हो जाने वाली है। आज पढ़ी गई अभी कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। इस सूरह जमीन पर कायनात में जो भी है सब फना हो जाने वाला, सिर्फ तुम्हारे परवरदिगार की जात, वजह और जात बरकरार और बाकी रहने वाली है। यहाँ भी वही कहा। तो अब सोचिए कि आप जिसको, या दुनिया में जो जिसको अल्लाह के सिवा पूज रहा है वो भी हलाक हो जाने वाला है। तो जो हलाक होने वाला है वो पूजा के लायक कैसे हो सकता है, इबादत के लायक कैसे हो सकता है? तन्हा अल्लाह की जात है जो माजी में भी हमेशा से है, मुस्तकबिल में भी हमेशा रहेगी। चुनांचे वही इबादत के लायक है। लहुल हुक्म व इलैहि तुरजाऊन, सारा हुक्म और फैसला उसी के हाथ में है और उसी की तरफ लौटकर जाना है। इसमें जो हमारे सामने किताब है, कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस्से में एक मुशाबहत ये है, इस सूरह में जो बयान किया गया और जो वादा दोनों से हुआ, कहते मूसा भी मिस्र से जब मदियन गए और मदियन से लौटे तो 8 साल हुआ। मैंने बताया कि हज़रत इब्न अब्बास 10 साल बताते हैं, तो 8 अगर माना जाए जो पहली मुद्दत थी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके जब मदीना गए तो 8 साल के बाद मक्का फतेह मक्का हुआ, और 8 साल के बाद आप मदीना की तरफ भी लौटे फातिह की शक्ल में। यहाँ इन्होंने एक मसला ये निकाला जो मैंने वाक़े में बयान किया कि जब हज़रत मूसा एक थकन की मुसाफरत की हालत, तब भी कमजोर की मदद कर रहे हैं। एक मुसलमान को ऐसा ही होना चाहिए, हम जिस हालत में हो हमारी जात से दूसरे को फायदा ही पहुंचना चाहिए, नुकसान नहीं। मुस्लिम हो गैर मुस्लिम, इस किरदार का बहुत जबरदस्त असर होता है कि नतीजे में वो बुलाया गया उनको, और फिर क्या हुआ वाकया आप देख सकते हैं। ये इसी तरीके से उस वाक़े में जो तमशी अल-इस्तिहयाई वाला किरदार अल्लाह ने बताया, इससे पता चलता है कि औरतों के लिए शर्म हया उनका अहम तरीन जेवर और वस्फ है जो औरतों को फजीलत वाला बनाता है। ऐसी औरतें आजकल तरक्की के नाम पर और मर्दों की बराबरी के नारे के तहत यूरोप और मगरबी मुआशरा जो है वो औरतों को आज़ाद और मर्दों के जैसा बनाकर उनके दरमियान भेजने की कोशिश करता है, और ऐसा करने वाली औरतें कुछ शान से इसका मुजाहरा करती हैं। लेकिन आप अगर शौहरों को और मर्दों को देखें तो फितरी तौर से वो उन्हीं औरतों पर की तरफ को पसंद करते हैं जिनके अंदर शर्म हया का जेवर हो। इसी तरीके से जो उनके वालिद ने हज़रत मूसा से पेशकश की तो उन्होंने गोया इससे ये सबूत मिलता है कि बाप बेटी का बाप बराह रास्त किसी इंसान से अपने बच्ची का पैगाम दे सकता है। इस सूरह मुबारका में और भी बहुत सारी हिदायत हैं। मैं एक सिर्फ आयत पढ़कर आगे बढ़ता हूँ कि अल्लाह ने इसमें कहा कि फ़इल्लम यस्तजीबू लका फ़अलम अन्नमा यत्तबिऊना अहवाअहुम, कि अगर ये मुखालिफिन अगर आपकी बात का जवाब नहीं देते, आपकी दावत को कबूल नहीं करते, अल्लाह के रसूल से कह रहा है अल्लाह ताला कि आपकी दावत को अगर कोई कबूल नहीं कर रहा है, फ़अलम तो जान जाइए कि अन्नमा यत्तबिऊना अहवाअहुम, कि ये लोग अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी कर रहे हैं। इससे एक उसूल निकला कि जो भी चाहे मुसलमान बोलता हो अपने आप, अगर काफिर हो मुसलमान हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आने के बाद, सुन्नत जानने के बाद वो नहीं मानता, भगवान कुछ भी रखे, मान रहा है कि ये हदीस है, मान रहा है कि ये सुन्नत है, लेकिन मेरी अकल में नहीं आती, मेरे इमाम का कौल कुछ और है, मेरे पीर साहब तो ये बताते हैं तो मैं वो मानूंगा, हदीस नहीं मानूंगा। तो इसका इस आयत की रोशनी में फतवा अल्लाह का है
کہ جو اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کر رہا ہے تو وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے. عنوان کچھ بھی دے کے میں فلاں امام فلاں بزرگ کو مان رہا ہوں، لیکن وہ خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے. ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر ہدی من اللہ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ ظالموں کو راستہ نہیں دکھاتا. اسی سورہ میں آیت نمبر یہ 50 نمبر ہے، آیت نمبر 56 ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ کے رسول سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ جسے پسند کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں رشتے کی بنیاد پر، ایمانی نہیں، تو آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے. یعنی اللہ کے رسول بھی کسی کو ایمان کی توفیق نہیں دے سکتے. اور اس پورے واقعے میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ چچا ابو طالب کو آخری وقت میں کلمہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پڑھ لیجیے، میں اللہ کے سامنے آپ کے لیے دعا کروں گا، حجت پیش کروں گا. ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ کیا آپ باپ دادا کے دین سے پھر جائیں گے؟ ہاں، انہوں نے باپ دادا کے دین کو اختیار کیا، کلمہ نہیں پڑھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جو ہے بہت افسوس میں تھے اور مغفرت کرنے کا وہ کیا جب تک منع نہ کیا جائے. تو ایک آیت آ گئی کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے نہ نبی نہ مسلمان، اور یہ آیت بھی آئی کہ آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہ سورہ قصص کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی. ایک سورہ پر اور نظر ڈالنے چلے گا نا. اور دوسرے سورہ عنکبوت. عنکبوت کے معنی مکڑی. مکڑی ہمارے گرد ہوتی ہے، اس کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب و غریب مخلوق. اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی سورہ مکی ہے اور اس کے 69 آیتوں پر مشتمل ہے. اس سورہ کا نام عنکبوت ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین جو سہارا اختیار کرتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو پکار پوچھ رہے ہیں نا، تو ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ جس کو سہارا بنا رہے ہیں اس کی مثال مکڑی اور اس کے جالے اس کے گھر کے جیسی ہے. تو بہرحال اب مکڑی پر بات کریں تو ایک لمبی چوڑی اس کی تحقیق دیکھیں گے. کئی جانوروں کا ذکر گزرا، بکرا، گائے پہلی صورت، اس سے پہلے ہم نمل اور نہل پڑھ چکے ہیں، شہد کی مکھی، اور کچھ پہلے کل ہی شاید سورہ نمل گزری. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجوبہ کاریاں ہیں، قدرت کی نشانیاں ہیں. اس میں آپ غور کیجیے کیسی کیسی صلاحیتیں سب کے اندر، چھوٹا چھوٹا وجود. ایسے ہی مکڑی ہے. اب لیکن مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے گھروں سے بالکل الگ، جالا ہوتا ہے. انگلی سے ہاتھ سے آپ اس پر ہاتھ پھیرتے تو گھر ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے گویا اس کی مثال کے ذریعے اس سورہ میں اس کی مثال دی ہے. اسی مناسبت سے یہ واحد مثال ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ عنکبوت ہے. مثال کیا دی؟ اللہ نے فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء. ان کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اولیاء اور کارساز بنا لیا کہ یہ ہمارے معبود ہیں، ان کو پوجیں گے پکاریں گے، یہ غریب نواز ہیں، یہ غوث ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ اولاد دے دیں گے، یہ فلاں ضرورت پوری کر دیں گے، مشکلات آسان کر دیں گے، مرادیں پوری کر دیں گے. جو ایسے اولیاء اللہ کے سوا کسی کو بھی مان رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کو مان رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں، کسی پیر بزرگ کو مان رہے ہیں جو ہوا میں اڑتا رہو، پانی میں چلتا رہو، کسی کو بھی. تو ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل العنکبوت، مکڑی کی طرح ہے. اتخذت بیتا، جس نے گھر بنایا. مکڑی کے گھر کو ہم کیا بولتے ہیں؟ مکڑی کا جالا. اگرچہ اس سے کمزور لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں، مکھیاں وغیرہ، لیکن جو طاقتور ہوتا ہے وہ تھوڑے دیر آن کے آن میں اسے توڑ دیتا ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ. اور جتنے بھی گھر ہیں ان گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. اور وہ بناتی کیسے ہے؟ اپنے لعاب سے. اس کی کیسی کاریگری ہے، اس میں کیسا فن ہے. پھر وہ لعاب کا جو تار بنتا ہے اس تار کی کیا وزن ہوتا ہے، کتنے گرام سے دنیا کو لپیٹا جا سکتا ہے، یہ سب ساری چیزیں آپ سائنس والوں سے پڑھیے. اللہ نے اسے بنایا، اس پہ نشانیاں ہیں. تو کہا لیکن اس کا گھر سب سے کمزور گھر ہوتا ہے. تو کہا لو کانوا یعلمون، کاش کے یہ جان پاتے. کیا مطلب نکلا؟ کہ ان کی مثال جو مشرک ہے مکڑی کے گھر کی طرح ہے. مکڑی جو گھر بنا رہی ہے اس گھر پر آپ اپنے گھر کو اپنے رہنے کے لیے مکڑی کے گھر کی طرح مضبوط الٹا کہہ رہا ہوں میں طنز کے طور پر، اپنے بچاؤ کے لیے مکڑی کے جیسا مضبوط گھر بنائیں گے؟ وہ کمزور ہوگا نا، کوئی بھی طاقتور آئے گا پل کے آن میں اڑا دے گا. تو ایسے ہی جو لوگ شرک کر رہے ہیں، غیر اللہ پر اعتماد اور تکیہ کر رہے ہیں کہ میرا کام یہ بنائے گا، میری مشکل یہ آسان کرے گا، ان کی مثال اسی کی طرح ہے. مطلب ان کا سہارا بہت کمزور ہے، ٹکنے والا نہیں ہے، ان کو بچا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو دیا. اس سورہ کے آغاز میں اللہ نے ارشاد فرمایا احسب الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ہمارا سب مخاطب ہے. کیا لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ صرف اتنا دعویٰ کرنے پر، کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، آزمایا نہیں جائے گا؟ ہمارا سوچیں
کہ بس ہم مسلمان ہیں یہ بول دیں، ہم پکے سچے مسلمان ہیں، کیا ہم کو جنت مل جائے گی؟ نہیں، اللہ کی سنت یہ نہیں ہے. ہم نے بار بار پڑھ رہے ہیں، انبیاء کو تکلیفوں میں سے گزرنا پڑا تب اعلیٰ مقام ملا، جنت کے حقدار ہوئے. مومنین کے ساتھ یہی ہوا. تو آپ سوچتے ہیں کہ میں ایمان لایا بولوں گا اور گھر میں مزے کرتے رہو گے، جنت مل جائے گی؟ نہیں، ان کو آزمایا نہیں جائے گا. تو اسی سے اس سورت کا مرکزی عنوان بھی طے ہوتا ہے کہ مختلف قسم کی آزمائش اور ابتلا کا تذکرہ کیا گیا. تو لوگ، اور اللہ نے کہا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پہلے کے لوگوں کو آزمایا، فتنوں میں ڈالا. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ ضرور معلوم کر لے گا، ظاہر کر دے گا ان لوگوں کو جن کو سچے ہیں، سچ بول رہے ہیں، اور وہ جو جھوٹے جھوٹ بولتے ہیں. یعنی میں مسلمان ہوں، میں سچا ہوں کہ نہیں ہوں. ہاں، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ فتنوں میں اور پریشانیوں میں پتہ چلتا ہے. جب اللہ کسی آزمائش میں ڈالتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کون اللہ کے لیے کو ترغیب دینے والا ہے، کون جو ہے دنیا کی کو ترغیب دینے والا ہے. شادی بیاہ ہوتی ہے تو کون اللہ کے قانون کے مطابق شادی کر رہا ہے، کون رسم و رواج کو ترغیب دے رہا ہے، یہ اس وقت پتہ چلتا ہے. ہاں، اب بیٹے کی محبت سامنے آ رہی ہے، اللہ کا قانون اس کے خلاف ہے، تو اب سمجھ میں آتا ہے. حضرت ابراہیم کو کہا بیٹے کی گلے پہ چھری چلا دو. حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ ارے بڑھاپے میں ملا ہے، ہاں بڑھاپے کی گال کیسے کر لوں، کیسے چھری چلا دوں، نہیں چلا سکتا، تو فیل ہو جاتے. اللہ کی محبت پر بیٹے کی محبت غالب آ جاتی. لیکن حضرت ابراہیم خلیل تھے نا، محبت سے بھی اونچا درجہ. آج تھوڑی سی درس میں آئی بات اثر کے بعد. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے سب سے اعلیٰ محبت کرتے تھے، بیٹے کی محبت اس محبت میں آڑے نہیں آ سکتی. تو یہ آزمائش بھٹی ہے ہمارے ایمان کی، جس میں یہ طے پاتا ہے جب ہم امتحان میں پڑھتے ہیں، ایسے مقام آتے ہیں کہ اللہ کی بات ماننا ہے یا بڑے پیر صاحب کی بات ماننا ہے، اللہ کی بات ماننا ہے یا پرخوں سے چلی آ رہی رسم و رواج کو ماننا ہے، اللہ کی بات ماننا ہے یا امام پیر صاحب کی بات ماننا ہے، امام اور بزرگان اور بڑے لوگوں کی بات ماننا ہے. اس وقت امتحان ہوتا ہے. اللہ کی بات مانے تو لوگ ناراض ہو رہے ہیں، بہت سے لوگ لوگوں کو ناراض نہیں کرتے، اللہ کو ناراض کرتے ہیں. تو یہی امتحان ہے. اس امتحان میں پتہ چلتا ہے کون اللہ سے محبت کرنے میں ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے. ہاں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے. اور اس کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو آزمائشوں کا ذکر کیا. ایک کفار کے بارے میں کہ جب وہ کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں تو پورے دین کو، مذہب کو اللہ کے لیے خالص کر کے صرف اللہ کو پکارتے ہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہم کو بچا پائے گا. لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دیتا ہے، خشکی میں لے آتا ہے، بچا کر پہنچا دیتا ہے منزل پر، تو شرک کرنے لگتے ہیں. فَإِذَا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. ہاں، پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیوں تو کیا کرتے ہیں تاکہ ہماری نعمتوں سے مکرتے رہیں اور ناشکری کرتے رہیں. اللہ نے جب ان کو مصیبت سے بچا لیتا ہے تو اللہ کی نعمت سے مکر جاتے ہیں، انکار کرتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں، اللہ کو بھلا دیتے ہیں. اسی طریقے سے کہا آگے کہ کیا نہیں دیکھا کہ ان کو ہم نے حرم آمین میں، محفوظ حرم میں، مکہ والوں کے ارد گرد اس وقت لوٹ مار اور کیا کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن مکہ میں کوئی کچھ نہیں کرتا تھا، سب اس کا احترام کرتے تھے، حرم مانتے تھے، تو امن والا بنایا. ہاں، لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. جو بھوک سے کھانا دیا اور خوف سے امن دیا. دو باتیں زندگی کے لیے بنیادی چیزیں ہیں یہ دونوں، اور امن نہیں ہو تو ساری نعمتیں بیکار. تو اللہ نے حرم آمین بنایا اور کہا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور مکہ کے ارد گرد لوگوں کو اچک لیا جاتا تھا، لوٹ مار ہوتی تھی، حملے ہوتے تھے، لیکن مکہ والے امن سے تھے. تو کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ تمہارے لیے آزمائش ہے. ہاں، تو أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، کیا باطل پر یہ یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ شروع میں اس آیت کے، اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ نے کہا، ابتدائی آیت میں، آیت نمبر 6 میں، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو جہاد کرتا ہے وہ اپنے نفس سے کے لیے جہاد کرتا ہے. مطلب زندگی کی نشیب و فراز میں صبر کرنا، تکالیف کو برداشت کرنا. گناہ کا موقع ہے، گناہ کی خواہش ہے، لیکن اللہ کے ڈر سے، ایمان کی وجہ سے اپنے آپ کو روکنا، یہ نفس کے ساتھ جہاد ہے. غیر مسلموں کو سمجھانا پڑے گا. وہ سمجھتے ہیں کہ جہاد ظلم و زیادتی کا نام، یہ انصاف کا نام ہے، گناہ سے بچنے کا نام ہے اور گناہ کی طاقتوں کو توڑنے کا نام ہے. تو پوری دنیا کی حکومتوں کا کام ہے، یہ کرنا چاہیے ہر ایک کو یہ جہاد. تو بہرحال شروع میں جہاد بالنفس، اپنے آپ سے لڑنا، گناہوں کو سے روکنے کے لیے اپنے آپ سے لڑنا. ان اللہ لغنی عن العالمین، یہ آیت نمبر 6 ہے. اور آخر میں آیت نمبر 69 میں اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، جو لوگ ہمارے راستے میں کوششیں کرتے ہیں، اپنے آپ سے بھی لڑتے ہیں، برائیوں سے لڑتے ہیں، تو ہم ان کو ضرور اپنے راستوں کی رہنمائی کریں گے.
ہم کوشش کریں گے اللہ کی توفیق ملے گی. کوشش کر کے تو دیکھیے. ہاں نیکیوں کا راستہ آسان ہوگا اور اس میں مزہ آئے گا. ایمان کی جو لذت ہوتی ہے نا وہ لذت پانے والا سمجھتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ دکھ ہو رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے. تو شروع میں بھی اور آخر میں اللہ تبارک کے بعد کہا کہ اللہ محسنین کے ساتھ ہے, وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. تو شروع اور آخر میں نفس کے ساتھ جہاد کا ذکر کیا. گویا اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے ہم کو اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو کر جو شخص بھی مجاہدہ کرتا ہے تو اس کو ابتلا اور آزمائش, دنیا کی مشکلات اس کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے. دشمن کھڑے ہوں گے, قانون بنے گا ہمارے خلاف کہ تمہاری شہریت چھین لی جائے گی, تمہارے گھر پر بلڈوزر چلے گا, تمہارے بچوں کو بے گناہ ہوتے ہوئے گرفتار کر لیا جائے گا, ایسا ہوگا ویسا ہوگا. بہت سی سازشیں, بہت سے پلان بنے گے. یہ سارے امتحانات اور ایسی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. اگر ایمان عمل صالح اور اپنے آپ سے لڑنے کا مادہ پیدا ہو گیا تو یہ مشکلات ہمارے لیے آسان ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑے گا, یعنی مدد کرے گا, فتنوں سے بچائے گا اور وہ اللہ کے جتنے امتحانات ہیں اس میں کامیاب ہوگا اور اپنے آپ کو سچا مومن ثابت کر پائے گا. اس صورت کا ابتدائی اور مرکزی عنوان ہے کہ فتنہ و فتن اللہ تعالیٰ کا قانون اور دستور ہے. اپنے نیک بندوں کو بھی آزماتا ہے, تکالیف میں مبتلا کرتا ہے آزمانے کے لیے. اس سے بددل نہیں ہونا چاہیے. اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا اور طرح طرح کی ابتلا اور آزمائش کا ذکر کیا کہ جو نعمتیں اللہ دیتا ہے وہی ہمارے لیے آزمائش ہے. دیکھیے بھوک ہے ہمارے لیے, کھانا کھانا ہے, ہماری ضرورت ہے. اب اس بھوک کو مٹانے کے لیے روزی کمانا امتحان ہے. حلال کرتا ہے, حرام کرتا ہے, کمانے کے بعد کیا کرتا ہے. شادی بیاہ, مرد عورت ایک دوسرے کی ضرورت ہے, جسمانی ضرورت ہے, سماجی ضرورت ہے, خاندانی ضرورت ہے نا. یہ جو ضرورت ہے یہی ہمارے لیے آزمائش ہے کہ ہم میاں بیوی ایک دوسرے کا جائز طریقے سے تعلق قائم کرتے ہیں یا ناجائز طریقے سے, اور تعلق قائم کرنے کے بعد ایک دوسرے کا حق ادا کرتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں. آزمائش بن گئی. علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, بہت سب سے قیمتی علم اور ایمان. اب وہ ملا, ہم اس کی قدر کرتے ہیں کہ نہیں. ہم مسلمان ہیں, قرآن ملا, لیلۃ القدر رمضان ملا, ہم اس کی قدر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. یہ سب آزمائش ہے. ہاں کل کے درس میں آیا کہ اللہ نے قرآن میں کہا پچھلی والی صورت میں کہ تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا, مالدار غریب کے لیے, غریب مالدار کے لیے, صحت مند بیمار کے لیے, بیمار صحت مند کے لیے, سب بیوی کے لیے, شوہر باپ بیٹا, سب ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے کہ ایک دوسرے کا حق ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, خیال رکھتے ہیں کہ نہیں. آپ کے سامنے آپ کے پاس دولت ہے, کھانا ہے, بھوکا ہے, کھانا کھلاتے ہو کہ نہیں کھلاتے. اللہ پوچھے گا میں بھوکا تھا, تم نے کھانا نہیں کھلایا. تو سب کو اللہ نے, تو اس میں مختلف قسم کے فتنوں اور آزمائشوں کا اللہ نے ذکر کیا. چنانچہ اس میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے فتنے کا ذکر کیا. آیت نمبر 8 میں کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا, وصیت کی, تاکیدی ہوئی. دنیا میں مرنے والا جو مرنے سے پہلے کہتا ہے یا مرنے کے بعد اس کو نافذ کرنے کی اس کو وصیت کہتے ہیں. اللہ رب العالمین تو اس سے پاک ہے, بالا تر ہے. تو اللہ جب وصیت کرتے تو کیا مطلب ہوتا ہے, یعنی عام حکم نہیں ہے, تاکیدی حکم ہے, زور دے کر جو اللہ نے حکم دیا. کیا حکم دیا؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَإِن جَاهَدَاكَ, اب والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, لیکن اگر والدین کافر ہیں, قبر پرست ہیں, برے ہیں, تو اللہ نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اگر وہ تم پر زور زبردستی کرتے ہیں, مجبور کرتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو جس کا تم کو کوئی علم نہیں ہے. دین کا کوئی بھی کام, پوائنٹ نوٹ کیجیے, دین کا کوئی بھی کام اسی وقت جائز ہوگا جب علم ہو, دلیل ہو. جو شرک کرتے ہیں, کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ بہت سے لوگوں کے پاس توحید کی دعوت نہیں پہنچی تو کیا کریں. تو سوال پہلا یہ ہے کہ توحید کی دعوت چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا, ابھی یہ اللہ ہر ایک کو حجت پوری کرتا ہے, بغیر حجت یہ پوری کی اس پر عذاب نہیں دیتا قرآن میں, لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لے کے اس پر اس کے پاس توحید نہیں پہنچی, تو سوال کریں کہ اس پر اس کے پاس شرک کیسے پہنچا. اللہ کی ہی صرف عبادت کرنا چاہیے, یہ تعلیم نہیں پہنچی, لیکن کسی دیوی دیوتا کی پوجا کرنی چاہیے, کسی جھاڑ درخت کی پوجا کرنی چاہیے, سورج چاند کی پوجا کرنی چاہیے, کسی پیغمبر کی, کسی ولی کی, کسی فرشتے کی پوجا کرنا چاہیے. یہ کہاں دلیل ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ جو بھی کر رہا ہے دنیا میں, جو بھی مشرک ہے, کافر ہے, کسی کو بھی پوج رہا ہے. ایک آدمی قبر پر جا رہا ہے, کیوں جا رہا ہے؟ کیا دلیل ہے اس کے پاس؟ وہ لفاظی کریں گے, دلیل نہیں دے پائیں گے. باپ دادا کرتے تھے, اتنے لوگ کرتے ہیں, اور جب ان کا یہ مقام ہے تو یہ کیا نہیں ہے کیا؟ اگر وہ ہوا میں اڑتے ہیں, اڑ گئے تو کیا اس کا مطلب ہمارے مشکل ہو سکتا؟ ہوا میں اڑنے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اللہ نے اڑایا اگر اڑے تو. ہاں, حضرت عیسیٰ نے مردے کو زندہ کیا, حضرت عیسیٰ کی طاقت نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی طاقت ہے, معجزہ اللہ کی طاقت ہے, کرامت ولی کی طاقت نہیں ہے, اللہ کی طاقت ہے.
تو کون سی دلیل ہے آپ کے پاس؟ یہی وہ جو بزرگان دین اور انبیاء اللہ سے مانگ رہے ہیں، آپ ان سے کیسے مانگ سکتے ہو؟ کیا دلیل ہے؟ قرآن نے بار بار کہا، میں نے پھر ایک بار جو 3-4 مرتبہ کہہ چکا ہوں، دوہرا رہا ہوں، کہ شرک کے ناجائز اور غلط ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ شرک کے صحیح ہونے کی ایک بھی دلیل نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کے پاس علم نہیں ہے، اور دنیا میں کوئی بھی انسان یہ دھیان رکھیں کہ میں لوگوں کی تقلید کرتے ہوئے، لوگوں کو دیکھ کر یہ کر رہا ہوں، عقیدے میں نہیں چلے گا۔ ہمارے یہاں جو لوگ تقلید کرتے ہیں حنفی شافعی، یہ بھی کہتے ہیں حنفی شافعی مالکی حنبلی کہ عقیدے میں تقلید نہیں چلے گی۔ آپ قیامت کے دن کوئی بھی انسان، آپ یا کوئی بھی انسان نہیں بول سکتا کہ اے اللہ میرے باپ دادا، میرے امام، میرے فلاں اور فلاں اتنے بڑے یہ کرتے تھے شرک، اس لیے میں نے بھی کیا، تو چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ؟ یہاں میں سوال کرتا ہوں کہ آپ اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ یہ ہے اس لیے ہم شیعہ ہیں، ہمارے ماں باپ صوفی ہیں اس لیے ہم صوفی ہیں، ہمارے ماں باپ اہل حدیث ہیں، حنفی ہیں، دیوبندی ہیں، اس لیے ہم یہی ہیں۔ تو پھر کسی کے ماں باپ نصرانی ہیں وہ نصرانی ہیں، کسی کے ماں باپ یہودی ہیں تو یہودی ہیں۔ اللہ چھوڑ دے گا کہ تمہارے ان کے ماں باپ یہ تھے تو یہ یہی رہ گئے، حق کو قبول نہیں کیا، بچ جائیں گے کیا؟ نہیں بچیں گے۔ تو ہم کیسے بچ جائیں گے؟ ہم کو بھی معلوم کرنا ہوگا کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، شرک کیا ہے، اس سے بچیں، توحید کیا ہے اس کو اختیار کریں۔ ماں باپ بھی، ماں باپ کا حق ہے دیگر مشرکین سے دوستی تعلق نہیں رکھنا ہے، دلی ہمدردی، دنیاوی تعلقات کی اجازت ہے اوپر، ماں باپ کے ساتھ اوپر کے تعلق کے ساتھ حسن سلوک اور خدمت بھی ہے، استثناء ہے یہ، لیکن شرک کے اور عقیدے کے معاملے میں ان کی بھی بات نہیں مانی جائے حسن اخلاق کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم کی تقریر آزار کو اس سے پہلے ہم لوگ اثر بات پڑھ چکے ہیں۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی ان کو مجبور کرے ماں باپ بھی کہ شرک کرو، دیکھیے یہ ایک آزمائش ہے، تو فلا تطعهما، ان کی اطاعت نہیں کرنا، یہ اللہ کا آرڈر ہے کہ شرک ماں باپ کے حکم سے نہیں ماننا ہے۔ تو آپ کیسے بولو گے کہ ماں باپ کرتے تھے تو میں بھی کر رہا تھا؟ چلے گا کیا؟ انی الی مرجعکم، تم کو میری ہی طرف لوٹنا ہے، ہاں، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو تم کو جو تم عمل کرتے تھے اس کے بارے میں خبر دوں گا۔ یہ والدین کے فتنے کی بات ہو گئی، فتنۃ الناس، لوگوں کا فتنہ۔ ہم قرآن حدیث پر، دین پر عمل کرتے ہیں، یہودیوں کو پسند نہیں ہے، مشرکین کو پسند نہیں ہے، ہندوستان کے فرقہ پرستوں کو پسند نہیں ہے، کوئی اذان پہ اعتراض کرتا ہے، کوئی عورتوں کے پردے پر سوال اٹھا رہا ہے، کوئی مسلمانوں کے اسلام کے کام کرنے پر سوال اٹھاتا ہے، نماز پڑھنے پر اعتراض ہو گیا، اپنے گھر میں نماز پڑھنے پہ کچھ لوگ شدت سے کر رہے ہیں تو لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، مار رہے ہیں، گھر سے نکال رہے ہیں، محلے سے نکال رہے ہیں۔ کئی جگہوں پر ایسا ہو گیا کہ اگر فلیٹ بک رہا ہے، مسلمان ہے تو فلیٹ نہیں مل رہا ہے۔ ایسے آج کل ہو رہا ہے، یہ کھل کے نہیں کر پاتے، ماضی میں شدت سے ہوتا تھا، اور کہیں بم گرائے جاتے ہیں، کہیں کچھ ہو رہا ہے، تو لوگ ہم کو فتنے میں لوگ ڈراتے ہیں۔ تو آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے، جاوید اختر کی طرف بول دو کہ میں بھی نہیں مانتا دین اسلام کیا ہے، سیکولر بن گیا، ہاں میں بھی یہ نہیں مانتا، میں بھی وہ نہیں مانتا، ہاں یہ فتنے میں پیچھے ہٹنا ہے، تنازل اختیار کرنا ہے کہ اب لوگوں سے ڈر گئے، لوگوں کے سامنے مغلوب ہو گئے، جادوگروں کی طرح ڈر جائیے۔ تو کہا لوگوں کا، اللہ نے اس میں کہا آیت نمبر 10 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ایمان لائے اللہ پر، ہاں، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، لیکن جب اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے اسے ستایا جاتا ہے، اذیت دی جاتی ہے، تو وہ لوگوں کی تکلیف دینے کو، ایذا رسانی کو، فتنے کو اللہ کے عذاب کی طرح قرار دے دیتا ہے۔ ارے اس نے تو زندگی دو بھر کر دیا، ایسا کر دیا، ویسا کر دیا، تو اپنے ایمان سے پیچھے آ جاتا ہے، نہیں میں مسلمان نہیں، میں سب کو صحیح بولتا ہوں۔ اور ایسی بہت سی چیزیں، میں آپ کے مذہب میں شرک میں بھی شریک ہو جاتا ہوں۔ تو لوگوں کے عذاب کو فتنے کو اللہ کے عذاب کی طرح قرار دیتا ہے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، تو یہ ان کا ایسا کردار ہے، مصیبت میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے کوئی مدد اور امداد اور رحمت ملتی ہے، لَيَقُولُونَ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں ارے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں نا، ہم تو آپ کے ساتھ تھے۔ اَوَلَيْسَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانَ فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، تو کیا اللہ نہیں جانتا کہ پوری کائنات کے لوگوں کے دلوں میں کیا ہے؟ تم دھوکہ دے رہے ہو، اللہ نہیں جانتا کیا؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اصل چیز تو اللہ کے سامنے ہے نا، تو تم دل میں کچھ اور اوپر کچھ رکھ رہے ہو، تو اللہ اس سے، یہ ان لوگوں کے بارے میں جو منافق ہیں، جن کے جو مسلمان ہیں لیکن کمزور ایمان والے، اپنا ایمان ضمیر بیچتے ہیں، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ رہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ تمہارے دلوں کو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ، ہاں۔ اسی طریقے سے اس میں شہوت کے فتنے کا ذکر ہے، قوم لوط کا ذکر ہے، جس میں حضرت لوط نے کہا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، لوط کو یاد کرو جب اپنی قوم سے انہوں نے کہا،
ہاں انکم لتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جس میں تم سے پہلے پوری کائنات میں کسی اور نے یہ گناہ نہیں کیا. اس سے پہلے بھی ذکر ہو چکا، قوم لوط اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لیے مرد عورتوں کی بجائے مردوں سے مرد اپنی خواہش پوری کرتا ہے. آگے آ رہا ہے. اس میں ایک بات یہ ہے کہ قوم لوط کو اللہ کے حضرت لوط کہہ رہے ہیں کہ آپ تم لوگوں سے پہلے پوری تاریخ میں کسی نے نہیں کیا. مروان بنو امیہ کے ایک خلیفہ گزرے ہیں امیر مسلمانوں کے، وہ کہتے ہیں، مروان بن حکم شاید انہی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان نہیں کیا ہوتا کہ قوم لوط جو ہے کہ مردوں کے سے اپنی ضرورت پوری کرنے، جنسی ضرورت پوری کرتے تھے، تو مجھے اس بات کا تصور اور خیال ہی نہیں آتا، میں یہ مانتا ہی نہیں کہ کوئی مرد جنسی ضرورت کے لیے مرد کے پاس جائے گا یا مرد سے اپنی ضرورت پوری کرے گا. مطلب عربوں میں یہ تصور نہیں تھا پہلے. آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، آپ کے پہلے بھی جاہلیت میں بہت برائیاں تھیں، لیکن یہ برائی نہیں تھی مرد کا مرد سے جنسی جسمانی تعلق. یہ فارس والوں میں، یہ ایرانیوں میں تھا، پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، اور بھی دوسری مقامات پر. یہاں تک کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے یہاں لکھا کہ عرب میں اتنے برے جاہلی شعراء تھے، ان کے شعر شاعری میں بھی یہ گندگی نہیں تھی، فارس کے لوگوں کے شاعروں میں تھی. تو کہا قوم لوط کو ان کے نبی کہہ رہے ہیں، حضرت لوط جو حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، صدوم کے علاقے میں بھیجے گئے، تو کہا تم سے پہلے پورے کائنات میں کسی نے بھی نہیں کیا. اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو اپنی ضرورت، جنسی ضرورت، شہوت پوری کرنے، اور راستہ کاٹتے ہو. راستہ کاٹنے کا کیا مطلب؟ تو اس کی الگ الگ تشریح کی مفسرین نے. ایک یہ کہا کہ جو راستے سے گزرتا تھا، یہ قوم میں بیٹھ جاتے تھے جماوڑا بنا کر، جیسے کچھ لوگ ہیں لوٹ مار کرتے ہیں جتھا بنا کے، گروہ بنا کے، تو راستوں پر بیٹھتے تھے لوگوں کے گزرنے کے، اور کوئی گزرتا تو ان کے ساتھ زبردستی یہی گندی حرکت کرتے، ان کو سکاتے. یا ایک معنی راستے کو کاٹنے کا یہ ہے کہ جب آدمی مرد اور عورت سے اپنی ضرورت پوری کرنے کی بجائے مرد کے پاس جائے گا تو اولاد کہاں سے پیدا ہوگی؟ تو اس طریقے سے یہ نسل کو کاٹ رہے ہیں. ایک معنی یہ ہے وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ، اور اپنی مجلسوں میں تم منکر کو پیش کرتے ہو. تو منکر اس کی بھی تشریح یہ کی ہے کہ مجلس میں یہ گناہ کا منکر کا کام کیا کرتے تھے، تو مجلس میں یہ ایک دوسرے کے سامنے یہ گندگی کرتے تھے، مرد سے تعلق، یا دوسروں کا ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے تھے، مسافر اجنبیوں کا مذاق اڑاتے تھے، یا آواز بلند اپنے ہوا خارج کرتے، پاد مارنا جس کو بولتے ہیں، ایسا کرتے تھے. ایسی بدتمیزیاں اور گندے کام مجلس میں کرتے تھے. تو اللہ نے اس کو حضرت لوط نے اوپر اس پر نکیر کی. فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ. تو قوم کا جواب، حضرت لوط ان کو سمجھا رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں. تو جواب کیا دے رہی ہے قوم؟ کہہ رہے ائتنا بعذاب اللہ، اللہ کا عذاب لے کے آ جاؤ اگر تم سچے ہو. یہ ڈیرنگ کر رہے ہیں. تو اللہ کا عذاب آیا. کیسا آیا؟ کہ آسمان سے پتھر برسا، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، بستی کو اٹھا کر الٹ دیا. تم نے فطرت الٹ دی، اللہ نے تمہاری بستی الٹ دی، پتھروں کی بارش بھی تباہ کر دیے گئے. اس میں علم کا فتنہ بھی ہے، علم کے فتنے اور آزمائش کا. تو یہ کئی آیتیں ہیں، آیت نمبر 47 سے لے کر 51 تک. اس میں بتایا کہ اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا. ہاں، جو لوگ کتاب دیے گئے ہیں وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، کچھ لوگ اس قرآن کو نہیں مانتے. یہ قرآن علم دیا اللہ نے، یہ علم جو اللہ نے اتارا ہے ہمارے اور آپ کے لیے فتنہ ہے. ہم اس کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ ہاں، کہا کہ جو نہیں مانتا وہ جو ہے وہ ظالم ہے، اللہ نے آگے کافر ہے. اور پھر کہا کہ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے. اور ولا تخطہ بیمینک، نہ اپنے ہاتھ سے، دائنے ہاتھ سے لکھتے تھے. اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست شک میں پڑ جاتے کہ ارے یہ تو فلاں استاد سے پڑھتا تھا، یہ کتابیں پڑھتا تھا، یہ فلاں کتاب کا پڑھنے والا ہے، تو یہ قرآن بھی وہی پڑھا کے جو تیار کیا ہے. اللہ کے رسول کو اللہ نے امی رکھا. یہ آپ کے حق ہونے کی، قرآن کے حق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ امی ایسی باتیں پیش کر رہا ہے، اللہ کا کلام پیش کر رہا ہے. یہی بات یہاں کہی. پھر آگے بل وہ آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ کھلی آیتیں ہیں، صاف آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینے میں جن کو علم دیا گیا. مطلب اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہا ہے کہ جو حافظ قرآن ہے وہ علم والا ہے، سب سے اعلیٰ علم اس کے سینے میں ہے. اب نہیں سمجھ رہا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی کمی ہے، لیکن حافظ قرآن ہونا بھی کوئی کمی نہیں ہے، بہت چھوٹی بات نہیں ہے. تو کہا کہ ان کے سینوں میں ہے، لیکن وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، یہ پہلے کافروں کا، یہاں ظالمون کہا کہ ہماری آیتوں کی مخالفت، انکار وہی کرتے ہیں جو ظالم ہیں. اور پھر آگے کہا وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی طرف
ان کے پروردگار کی طرف سے آیتیں کیوں، معجزات اور نشانیاں کیوں نہیں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کا کل انما الآیات عند اللہ، آپ کہہ دیجیے کہ معجزات آیتیں اللہ کے پاس ہیں۔ نبی سے کہہ رہے ہیں معجزہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ تو اللہ نے کہا نبی سے کہہ دو کہ یہ اللہ کے پاس ہے، نبی کی طاقت نہیں ہے، اور میں کیا ہوں، میرا کیا کام ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو بس ڈرانے والا ہوں کھلا کھلا۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات تذکرے میں نہیں آئی درس میں، اس میں کئی مطالبے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہیں آپ تو یہ پہاڑوں کو سونے کا بنا دو، یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے ارد گرد باغات ڈال دو، باغ بن جائیں مکہ میں، یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نبی ہیں تو کہو اللہ آسمان سے فرشتہ اتار دے، یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی ہیں تو ہمارے لیے سامان سونے کے بنا دو، وغیرہ وغیرہ، ایسے کئی چیزوں کا ذکر کیا۔ تو اللہ نے آگے ان کا رد کرتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ آپ ان سے کہیے حل کنت الا بشر رسولا، کہ میں تو ایک بشر رسول ہوں، میں نذیر، یہاں کا میں نذیر ہوں، میں کیا دعویٰ کر رہا ہوں؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے اگر کوئی آدمی آگے کہے کہ میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، میرے پاس ایسی ایسی ڈگری ہے، سرجری کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، تو ایک آدمی آ کے ہمارے بیچ میں یہ دعویٰ کرے کہ میں ڈاکٹر ہوں، اب ہم ان کا امتحان لینا چاہتے ہیں، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ایک مسجد کا اچھا سا نقشہ بنا کے بتاؤ؟ میرا سوال سمجھے، آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے میں ڈاکٹر ہوں، علاج کرنے والا، پی ایچ ڈی بھی ڈاکٹر کہلاتا ہے یہاں، میڈیکل والا ڈاکٹر، میں ڈاکٹر ہوں، تو اس کا امتحان لینے کے لیے ہم کہیں گے کیا کہ ایک بلڈنگ کا بہترین نقشہ بنا کے بتاؤ تو ہم آپ کو ڈاکٹر مانیں گے؟ وہ کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بیوقوفی کا سوال ہے نا، میں کہہ رہا ہوں میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں، آپ کہہ رہا ہوں انجینئر والا کام کر کے بتا، دونوں میں فرق ہے نا۔ وہی بات یہ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والا ہوں، تو رسول کو جانچنے کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ آپ یہ دیکھو کہ یہ رسول سچا ہے کہ جھوٹا ہے، یہ دیکھو کہ اس کی تعلیمات صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی تعلیمات میں ہمارے لیے فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ رسول کو جانچنے کے جو معیار ہو سکتے ہیں اس معیار پہ ڈھونڈو۔ تم کہہ رہا ہو کہ آسمان سے یہ اتار لے، باغ بنا دے، ہاں میں رسول ہوں، بشر ہوں، انسان ہوں، یہ نہیں بولا کہ میں اللہ کی صفات کا متصف ہوں۔ کتنا پیارا جواب ہے، غور کیجیے قرآن کا، یہاں بھی اسی طرح جواب دیا۔ تو یہ علم ہے، علم بھی ایک آزمائش ہے۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان پر الکتاب کو نازل کیا، یتلا علیہم، جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے، ان فی ذلک لرحمۃ، یقیناً اس میں رحمت ہے اس کتاب میں، وذکری لقوم یؤمنون، اور ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اسی سے آگے چل کے ایک مسئلہ یہ بھی نکالا کہ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ رحمت ہے، ذکر ہے، اور ان کے لیے، امت کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ کا اور اللہ کے رسول پر قرآن اتارا جو اسی رات میں اترا، یہ ماہ مبارک اور ليلۃ القدر اسی کی برکت سے ہمیں ملی۔ تو اسی آیت سے یہ بھی نکل رہا ہے کہ ہم اور آپ جن کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کا فرد بنایا، قرآن والی امت بنایا، یہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ نے ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا، اور اللہ نے جب ہم پر انعام کیا ہے تو اس انعام کی قدر کیجیے، ليلۃ القدر کی قدر کیجیے، رمضان کی قدر کیجیے، اس انعام کی قدر کیجیے جو اس رات میں ملا۔ اسی کے لیے یہ سارا اہتمام رب العالمین نے کیا، جنت کے دروازے کھول کے جہنم کے بند کر دیے، آزادی ملتی ہے، ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر۔ ہاں پچھلی امتوں میں جو لوگ کئی 100 سال گزارتے تھے، آپ چند ليلۃ القدر پالے تو ان سے زیادہ اجر و ثواب کے اندر بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک احسان یہ کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں پھر علم کے فتنے کے علاوہ جو ہے قوت کا فتنہ، اس میں عاد و سمود کے واقعات کا ذکر ہے، آیت نمبر 38-39 میں، میں اسے ذکر نہیں کرتا، بار بار تذکرہ ہوا ہے کہ اللہ نے ان کو بڑی قوت دی تھی، یہ بڑے بڑے محل بناتے تھے پہاڑوں کو تراش کر، اور گھمنڈ تھا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، گھمنڈ تھا، نبی کو جھٹلایا اور کہا کہ ہم کو عذاب نہیں آئے گا، ہم کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی، قوتیں دی، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کو نیست و نابود کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ایک پر طوفان کا چیخ کا عذاب آیا قوم سمود پر، اور قوم عاد پر بڑا طوفان، 7 راتیں، 7 دن اور 8 راتیں، یا اس کے الٹ قرآن نے کہا تیز ہوا، ایسی آندھی طوفان کے لوگ ہوا میں اوپر کی طرف اڑ کے جاتے اور واپس زمین پہ آ کے پٹکتے، بکھر جاتے، ان کی گردنیں الگ ہو جاتی۔ اللہ نے ایسا عذاب دیا، تو ایک ڈھیل اور ایک موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ان کو قوت ملی تھی، تو اس قوت میں وہ گھمنڈ میں آ گئے، امتحان میں فیل ہو گئے۔ ہم کو اگر طاقت مل رہی ہے، ہمیں اللہ کا شکر گزار۔ کل کے سورہ نمل میں پڑھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیسی نعمت دی، پرندوں کی بولی، جینوں پر قابو، بڑے بڑے عمارتیں بنا رہے ہیں، کیسا، لیکن اس پر چونٹیوں کی آواز اور بات سن کے ہنستے ہیں،
تو اس پر گھمنڈ نہیں کرتے کہ میں تو ایسا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کے شکر کی توفیق اللہ سے مانگتے رب ہو گئے کہ نشکر نعمتک التی انعمت علیہ۔ اس کے بعد دنیا کی زندگی کا فتنہ اللہ نے اس سورہ میں کہا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ یہ دنیا کی زندگی لہو العب ہے، کھیل تماشا ہے، کھیل تماشے کی طرح گزر جائیں گے، ہم اسی میں لڑ رہے ہیں، یہ گھر بنا لیں وہ لے لیں اور اس میں بھی ہمارا پیٹ بھرتا نہیں ہے۔ ہم گھر بناتے ہیں، وہ گھر 100 سال چلنے والا ہے، ہم 50 سال میں مر جانے والے، ہمارے ورثہ لڑیں گے، اس کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ جو ہمیشہ رہنے والا ہے اس کو بھول کے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ کہ حقیقی زندگی تو آخرت کی ہے، وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ کاش کہ جان لیتے، اگر جان لیں حقیقت تو ہم دنیا کے چکر میں آپس کے جھگڑوں میں نہیں پڑیں گے، اس میں مرے نہیں جائیں گے، بلکہ دنیا کو قربان کر کے آخرت کو تعمیر کریں گے۔ لیلۃ القدر جیسا موقع ملے تو ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، ہاں صدقہ جاریہ جو نیکی کا مقام ہے، مرحلہ ہے، ترجیحی ہے، اس پہ خرچ کریں گے۔ یہ پیسہ اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو ہمارے کام آئے گا، تجوری میں رکھیں گے تو کام نہیں آئے گا، مر جائیں گے دوسرے بانٹ لیں گے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ایک اور چیز کہ امن و امان کا فتنہ۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی تھی فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ہاں جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے، اپنے مذہب اپنے دین کو صاف کر کے صرف اللہ سے مانگنا ہے، ہاں عقیدے کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اب جب ان کو اللہ خشکی کے پاس نجات دے دیتا ہے کہ اب امن میں آ گئے، ابھی خطرے میں تھے اب امن میں آ گئے، فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو پھر اب اچانک وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ یہ کفار مکہ تھے۔ آج کل کے مشرکین، محمد عبد الوہاب اور دوسرے علماء نے لکھا کہ ان کفار مکہ سے زیادہ گئے گزرے ہیں، شرک میں سخت ہے۔ وہ مصیبت میں پھنستے تھے تو صرف اللہ کو بلاتے تھے کہ اللہ ہی بچائے گا۔ حضرت اکرمہ اسی پر مسلمان ہوئے، کشتی پہ سوار ہو کے مکہ سے بھاگے فتح مکہ کے ٹائم، ابو جہل کے بیٹے۔ تو کشتی والوں نے کہا کہ اللہ سے صرف دعا کرو، تو کہا صرف اللہ سے کیوں، ابو سے کیوں نہیں، تو کہا بس سمندر میں صرف اللہ ہی بچا پائے گا۔ تو حضرت اکرمہ نے کہا کہ اگر سمندر میں صرف اللہ بچائے گا تو خشکی میں کوئی اور کیوں کیسے بچائے گا، خشکی میں بھی اللہ ہی بچائے گا، تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو صحیح ہے، اگر مجھے موقع ملے تو مسلمان رہیں گا۔ پھر بعد میں مسلمان ہوئے، بہت خالص مسلمان بنے۔ ان کی بیوی نے امان لے کر، کچھ لوگوں کو اللہ نے رسول نے نام لے کر کہا تھا کہ سب کو معاف کر رہا ہوں لیکن فلاں فلاں فلاں، جنگی مجرم کی حیثیت رکھتے تھے، اللہ کے رسول کو ستایا تھا، مذاق اڑایا تھا، یہ اگر کعبے میں بھی مل جائے تو مار دینا، اس پہ اکرمہ بھی تھے۔ لیکن پھر ان کی بیوی نے امان طلب کی اور پھر ان کے پاس گئے، سمجھایا اور واپس لے کے آئے۔ جب وہ آئے اسلام قبول کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو کر بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ کسی کے احترام میں کھڑا ہونا منع ہے، لیکن یہ استقبال کے لیے بڑے لب کے کہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو حضرت اکرمہ نے یہی کہا تھا۔ اب امن جب ملتا ہے، جب ہم امن چین میں ہیں، آج کے مشرکین کا حال یہ ہے کہ امن چین میں بھی شرک کرتے ہیں جیسے کفار مکہ کرتے تھے، اور مصیبت میں پڑتے ہیں تب بھی بولتے ہیں فلاں مزار پہ چلو وہاں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کفار مکہ مصیبت میں صرف اللہ کو پکارتے۔ آج کا شرک کرنے والا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ مصیبت پڑتی ہے تو کوئی اجمیر جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے۔ یہ زیادہ خطرناک ہوئے کہ نہیں، سخت ہوئے کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ امن و امان کا فتنہ ہوا۔ ایک آخری بات آج کے اس میں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر اور شر کے سلسلے میں کسی جلد باز کی وجہ سے جلد بازی نہیں کرتا، ڈھیل دیتا ہے، موقع پر کرتا ہے۔ ہاں، اس آیت نمبر 53 سے نکالا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فإن اجل اللہ لآت، تو جان لے کہ اللہ کی مقررہ کی مدت آنے والی۔ یعنی ہم اور آپ اللہ سے ملاقات کیا یقین رکھتے ہیں، ہمیں ایمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا، اللہ کا سامنا ہوگا، تو ہمارا شوق اگر ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وقت آنے والا ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ جو لوگ اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے ملاقات کا، دیدار کا شوق رکھتے ہیں، ہاں، اور بغیر اللہ کی ملاقات کے ان کے دل کو حقیقی سکون، نعمت کا احساس نہیں ملنے والا، تو اللہ نے اجل کی ملاقات سے ان کے لیے ملاقات کا ایک مقررہ وقت طے کر دیا۔ ہاں، اس آیت کریمہ میں اور بھی دوسری آیتیں ہیں، کیوں؟ تاکہ دلوں کو، مومنوں کے دلوں کو سکون ملے، اور ایک مسلمان کے شرف اور گویا اس آیت میں ہمارے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر آپ ایمان عمل صالح کے ساتھ دنیا کی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں تو آپ کو اللہ کی ملاقات کا وقت بھی طے ہے۔ ہاں، آخرت میں اور جنت میں اللہ سے ملاقات ہوگی، دیدار ہوگا، اور یہ جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت بھی ہوگی۔ ہاں،
یہ چند باتیں سورہ عنکبوت کے پس منظر میں نے پہلے سوچا تھا کہ سورہ روم بھی آج بیان کریں گے، اور اس تناظر میں میری خواہش یہ تھی کہ سورہ قصص کو میں بہت ہی مختصراً ذکر کروں، کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سورہ اعراف میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ شعراء میں ان کے کچھ نہ کچھ مضامین آ گئے، لیکن آج کے دن ليلۃ القدر کی مناسبت سے شاید کچھ لوگ زیادہ بھی ہیں، تو میں نے سوچا کہ جب قرآن نے بھی بار بار واقعات کو دہرایا ہے تو ہمیں بھی دہرانے میں فائدہ ہی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کی برکتوں سے مالا مال کرے، اس کے مقاصد کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہ اس رات میں ليلۃ القدر میں جو نازل ہوا اس کی وجہ سے اس رات کی جو فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، ہاں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس میں ان فضیلتوں کو پوری طریقے سے اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حقدار بنا دے، ہم ایسا عمل کر سکیں، ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، ہمارے جذبے اور نیت میں کمیاں ہیں، اللہ پروردگار ہمارے جذبوں کو، نیتوں کو خالص بنائے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ خالص نیت اور سنتیں پر عمل کرتے ہوئے آپ اور ہم تھوڑی عبادت کریں، وہ اس بہت سارے عمل سے بہتر ہے جس میں نیت کا اخلاص نہ ہو یا جس میں سنت کی پابندی نہ ہو۔ تو سنت کی پابندی کے ساتھ جو ہم سے ہو سکے وہ ہمیں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آج کی رات ذکر و اذکار، تلاوت، ابھی قیام اللیل ہوگا، اس میں اخلاص کے ساتھ، شریک و ایمان و احتساب کے ساتھ چلتے پھرتے ذکر و اذکار کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا، نبی کی دعا سے زیادہ بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ بار بار پڑھتے رہیں، اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، امت کے لیے بھی دعائیں خیر کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں سعادت، کامیابی سے نوازے، دنیا کے فتنوں سے، ہر قسم کے عذاب سے، برزخ اور آخرت میں اللہ نے ہر قسم کے عذاب سے ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے رشتہ داروں کو، جو زندہ ہیں، جو گزر گئے، ان کو بچائے، محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔